اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو جو ترکہ میت نے چھوڑا ان کے لیے اس کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے، اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا، اگر اس میت کی اولاد ہے، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوئے تو اس کی ماں کا 3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہوگی اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر گیا، یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تمہارے لیے نصف ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو وہ کر گئیں یا ان کے قرض ادا کرنے کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑو 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ 8واں حصہ ہے اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم کر گئے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کرنی ہے کلالہ ہو، نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو کی گئی یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد، جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے مسلمانوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں روک لو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کی رہائی کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 افراد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کریں تو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں، اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں، اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے
پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا پاتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں، پھر جو فیصلہ آپ کریں وہ اس سے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور بخوشی تسلیم کر لیں۔